انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی 1966 کو ضلع اٹک کے ایک گاؤں پنڈی گھیپ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عوان خاندان سے تھا۔ عوان حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہیں، لہذا علامہ خادم حسین رضوی نے اولاد علی ہونے کا ثبوت عشق مصطفیٰ، عشق اہل بیت اور صحابہ کرام سے سچی اور لازوال محبت کر کے ثابت کیا۔ ان کے بھائی عامر حسین پاک فوج سے ایک ریٹائرڈ یونین کمیشن آفیسر ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی نے جہلم میں ایک مدرسے سے قرآن حفظ کیا، جہاں حافظ غلام حسین آپ کے استاد تھے۔ 1978 میں آپ درس نظامی کے لیے لاہور چلے گئے، جہاں آپ کو قاری منظور حسین نے درس نظامی کے لیے جامع نظامیہ لاہور میں داخل کروایا۔ درس نظامی کے بعد آپ لاہور کی پیر مکی مسجد میں، جو محکمہ اوقاف کی مسجد ہے، اس میں خطیب مقرر ہوئے۔ 2009 میں جب وہ راولپنڈی سے لاہور جا رہے تھے تو گجرانوالہ کے قریب ایک کار ایکسیڈنٹ میں وہ دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گئے تھے۔ تب سے علامہ خادم حسین رضوی ویل چیئر پر تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی اپنی صاف گوئی اور جوش خطابت کی وجہ سے کافی مشہور تھے۔ وہ زیادہ تر پنجابی میں تقاریر کیا کرتے تھے۔ حضرت کا انداز بیان تھوڑا سخت ہے۔ ان کی تقاریر کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر بھی بہت مشہور ہوئیں۔ انہوں نے غازی ممتاز قادری کے موقف کی بھرپور تائید بھی کی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے ممتاز قادری کو پھانسی دیے جانے کے بعد اسلام آباد میں بھرپور احتجاج کیا تھا، جس کے بعد علامہ خادم حسین رضوی کو اسلامی حلقوں میں بہت پذیرائی ملی۔ ویل چیئر استعمال کرنے کے باوجود علامہ خادم حسین رضوی نے توہین رسالت کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کے لاکھوں پیروکار تھے اور وہ ہمیشہ اپنے پیروکاروں کی حمایت کے ذریعے توہین رسالت کے مقدمات میں نرمی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ اپنے فیض آباد احتجاج میں انہوں نے 4 ہفتوں کے لیے پاکستانی حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ 2017 میں انہوں نے ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ سے سیاسی میدان میں قدم رکھا اور تحریک لبیک پاکستان TLP کے نام سے ایک سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ ممتاز قادری کی پھانسی کے بعد TLP مارچ وجود میں آئی۔ گورنر کے قتل کے دوران علامہ خادم حسین رضوی پنجاب حکومت کے زیر انتظام محکمہ اوقاف کے مسجد میں خطیب تھے۔ علامہ خادم حسین رضوی نے غازی ممتاز قادری کی بھرپور حمایت جاری رکھی اور سلمان تسیح کے قتل کو درست قرار دیا۔ سلمان تسیح نے توہین رسالت کے قانون کو کالا قانون قرار دیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی کو بہت دفعہ محکمہ اوقاف کی جانب سے وارننگ دی گئی کہ وہ توہین رسالت اور ممتاز قادری کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس مرد کلندر نے صاف انکار کر دیا۔ ان کے انکار کی وجہ سے انہیں ملازمت سے ہٹا دیا گیا۔ جب ان کو ملازمت سے برخاست کیا گیا تو محکمہ اوقاف کی طرف مولانا خادم حسین کے کافی بقایا جات تھے، جن کو لینے سے حضرت نے صاف انکار کر دیا، کھل کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ 6 نومبر 2017 کو قومی اسمبلی میں توہین رسالت قانون میں ترمیم کی کوشش کرنے پر انہوں نے اس وقت کے وزیر قانون زاہد حامد کے استعفے کے لیے بھرپور دباؤ ڈالا اور شہر لاہور سے اسلام آباد تک لانگ مارچ کا اہتمام کیا۔ جلد ہی تحریک لبیک کے زیر انتظام کارکنوں نے پورا ملک جام کر دیا۔ عوام نے وزیر قانون کے استعفے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، چنانچہ مکمل شٹ ڈاؤن شروع ہو گیا اور آخرکار پاکستانی حکومت نے معلومات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے تمام پاکستانی نیوز چینلز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو بند کر دیا۔ اس صورتحال نے لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی میں کشیدگی پیدا کر دی۔ آخرکار شام کے وقت آرمی چیف معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے میدان میں کود گئے اور دونوں فریقین کو پرسکون رہنے کا مشورہ دیا۔ 31 اکتوبر 2018 کو آسیہ بی بی ایک عیسائی خاتون جو توہین رسالت کی مجرم ہے، اسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے 8 سال کی سزا اور نظر بندی کے بعد بے گناہ قرار دے دیا۔ جسٹس آصف کھوسہ نے بیان دیا کہ 2 خواتین جنہوں نے آسیہ پر الزام لگایا وہ جھوٹی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں اس صورتحال نے TLP کو متحرک کر دیا اور ملتان، پشاور، لاہور، کراچی سمیت پورے ملک میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ TLP کے لوگوں کی انتظامیہ سے جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ TLP رہنما افضل قادری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو مارا جائے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے تحفظ کے لیے پولیس نے اسلام آباد کے ریڈ زون ایریا کو سیل کر دیا۔ علامہ خادم حسین رضوی نے مطالبہ کیا پاکستان کے پینل کوڈ کے تحت آسیہ ملعونہ کو سزا ملنی چاہیے۔ انہوں نے اعلان کیا جب تک پاکستانی حکومت ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرتی وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اور پھر حکومت نے پوری طاقت کے ساتھ علامہ خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت کے بڑے عہدیداران کو گرفتار کر لیا، جنہیں چند ماہ بعد ضمانت پر رہائی ملی۔ اپنے اس مختصر سے مذہبی کیریئر میں انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کا جینا حرام کر دیا تھا۔ علامہ خادم حسین رضوی قادیانی اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف ایک ننگی تلوار تھے۔
اکتوبر 2020 کو اچانک علامہ خادم حسین رضوی کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر 19 نومبر 2020 کو شدید علالت کے باعث انہیں لاہور کے ایک نجی ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال پہنچنے پر ان کے لواحقین کو بتایا گیا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ بعد ازاں انہیں شیخ زید ہسپتال بھی لے جایا گیا، جہاں 8:48 پر ان کی وفات کی تصدیق کر دی گئی۔ نماز جنازہ لاہور کے مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی اور حضرت علامہ خادم حسین رضوی کو مسجد رحمت للعالمین سے ملحقہ مدرسہ ابو ذر غفاری کے اندر دفن کیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب افراد نے شرکت کی۔ ان کے بڑے صاحبزادے مولانا سعد حسین رضوی کو 21 نومبر 2020 کو TLP کا نیا امیر مقرر کیا گیا۔ علامہ خادم حسین رضوی جیسے دلیر عالم دین صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں اللہ پاک علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔